نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے. ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں، ایک خوشی افطار کے وقت. سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی، بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا. روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں، عادت ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی، چائے و پینے کی، وہ بغیر چائے کے، تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ. باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی، لیکن عادت تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی. رمضان میں ایک کام آپ کر لیں، تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی، کنٹرول کر. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے، جسم کی زکات نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے، اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے، پھوڑنے کی چھٹی. کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو، فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے. کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کا. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ، حلال حرام کی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے، حرام نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہا اللہ میاں، ابھی بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. اللہ پابندی نہیں لگا رہا، لگا کھا لو، پھوڑ دو، جتنا پھوڑنا پھوڑ دو، پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا، پھوڑ دو. حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا، اچھا کھانے کا. میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں، پکوڑے پھوڑتا ہوں، لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں، پکوڑے نہ کھائیں، یہ غلط ہو جائے گا. جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو. لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا. لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے، کنٹرول. میں بھی کوشش کروں گا. اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو، میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا، تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. کوشش کی جا سکتی. سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں، چینی کے نا پیے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی کہ کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے ہیں. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے افطار پارٹی میں کیک، پیسٹریاں، سموسے، پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا، وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے، اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے تم کھانا لگا دیا. کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں، تو اب کھانا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے، جو نماز سے پہلے افطاری میں، یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے، پیسٹریاں، پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا، پیٹ اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے، اس کو ہضم کرنا شروع کر دو. پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے، وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی. دیسی مرغیاں نا روسٹ، بڑی زبردست تھی وہ، رانے اس کی بھنی ہوئی. ہم نے پھوڑ دی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا، تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا، بڑا مزہ آیا. میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی، اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب میں مجھ پہ نا، کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں، مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا ہے اور آپ
آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی؟ تو آپ بہترین آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر, افطاری میں شربت نہ پیو. آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا, مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں, میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں, آپ زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں, آپ جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیا ہے پیسے بھجوا دیں. تو کھجوریں پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراوی میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی, اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول لو میٹھے پہ. روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے, مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دے, اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو اعلان سن لیں کہ میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں, ان کا ایک یوٹیوب چینل بن گیا مفتی عبد الرحیم کے نام سے, تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں. بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت تجربہ ہے ان کا, تقوی, علم, اہل اللہ کی صحبت. وہ تو جب آپ ان کے بیانات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو بعض دفعہ انسان کے پاس علم بہت ہوتا ہے, تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. بعض دفعہ تجربے ہی ہوتے ہیں, علم نہیں ہوتا. بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, تقوی نہیں ہوتا, اللہ کا خوف نہیں ہوتا. بعض دفعہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں, حکمت نہیں ہوتی جو اہل اللہ کی صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو ان میں الحمدللہ یہ چاروں صفات ہیں, تبھی ہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا ہے. تو اس لیے ان کا سن لیا کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جب کوئی انسان میں کوئی بڑی صلاحیت ہوتی ہے نا, کام اللہ بہت لیتے ہیں, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے. ہمارے ملک میں پازیٹیو وے میں کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کوئی شخص ممبر پہ بیٹھ کے الٹی پھینکنا شروع کرے نا, تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, زبردست خاندانی مخالفتیں کرتا رہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, فوج ایسی, عمران خان ایسا, مسلم لیگ ایسی. ہر ایک میں برائیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو نیگیٹو باتیں کرے گا نا, سیاستدانوں کے کیڑے نکالنا شروع کرے گا, ان کو گالیاں دینا شروع کرے گا, حکمرانوں کو برا بلا کہنا شروع کرے گا, اچھی چیز میں بھی برا بلا کہہ رہا ہوگا. ہر چیز میں نیگیٹو بات جو کرتا ہے اس کا منجن ہمارے یہاں بہت جلدی دکھتا ہے. لیکن جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو تبدیلی لانی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ منفی بات بیان کرنے کا, چاہے وہ صحیح بھی ہو, فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس کی مثال ایسے دیکھو, ایک عورت کا میاں جو ہے وہ نالائق ہے, باہر اس کا چکر چل رہا ہے, کہیں بہت غلط کام کر رہا ہے نا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جا کے بتاؤ, یار تم باہر کی عورتوں سے غلط کر رہے ہو, یہ تمہارا گھر خراب ہوگا, بری بات ہے, انسان کے بچے بن جاؤ. تو یہ اس کی علامت ہوگی آپ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہو. ایک طریقے یہ ممبر پہ آگے بیٹھو آپ اور بولو وہ فلاں جو ہے نا وہ بندہ غلط ہے, میں اس کی بیگم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ غلط کر رہا ہے, اس کی بیگم تک میرا یہ پیغام
जाके पहुंचा दो, या उसकी बीवी को जाके बता रहा है तुम्हारा मियां ये कुछ कर रहा है। इसका मतलब ये आदमी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं चाहता, बस इसको हक बयानी का शौक है। हक बयानी का क्या है? शौक है बेमौका। अब जाके उसकी बेगम को बताने की क्या जरूरत थी? यार लड़वा रहे हो मियां बीवी में, तलाकें दिलवा रहे हो, इससे क्या वो चक्कर छोड़ देगा? आप खुद समझाओ, उसके बाप को बताओ। इस तरह औरत को शौहर के खिलाफ, शौहर को औरत के खिलाफ, बाप को बेटे के खिलाफ, बेटे को बाप के खिलाफ। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग इस तरह से मुल्क की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को हुक्मरानों के खिलाफ, अवाम को स्टेट के खिलाफ, और ऐसी मुखालफत होना जिससे फायदा हो कि भाई ये गलत है ये सही है, तो वो मुखालफत बराए मुखालफत हो रही है। उसके नतीजे में रियासत का बेड़ा गर्क होने वाला है, जो हालात चल रहे हैं। तो पॉजिटिव वे में काम करने वाले लोग मैंने अपनी जिंदगी में बहुत थोड़े देखे हैं। चंद हैं बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे देखो कि उनकी मकबूलियत नहीं है। लोग सुनना ही नहीं चाहते, लोग नेगेटिव बातें सुनने के आदी हो गए हैं। हर अच्छे काम की गलत तौजीह पेश करना, और हर गलत काम के जो आपका लीडर जो अच्छा कर रहा है उसको गलत कहना, यानी जो गलत कर रहा है उसको अच्छा कहना, और दूसरे का लीडर जो अच्छा भी कर रहा है उसको भी गलत कहना। ये पॉलिसी चल रही है हमारे यहाँ। तो हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो मेरे शेख और मुर्शिद हैं, वो उन लोगों में से हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े काम वो कर चुके हैं जिसका पब्लिक को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको नाम का भी शौक नहीं है। हम तो उनके करीब रहे हैं, 27 साल हो गए मुझे उनके साथ रहते हुए, हमें उनके इखलास का पता है। लेकिन जब एक बात याद रखो, जब आप पॉजिटिव वे में काम करोगे ना, बहुत से लोग आपकी टांगे खींचेंगे। कोई आपको एस्टेब्लिशमेंट का कहेगा, कोई बूट पॉलिशिया कहेगा, कोई हुक्मरानों का वफादार कहेगा, जबकि ना वो एस्टेब्लिशमेंट से 1 रुपया लेते हैं, ना कभी लिया उन्होंने, ना हुक्मरानों से उनका कोई मफाद है, लिया ही नहीं कभी ना। तो पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, तो आप जरा उनको सुने तो आपको अंदाजा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि तमीज के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, जिनसे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का मौका मिलेगा। आप कहेंगे मुफ्ती साहब फिर आप भी तमीज के बन जाओ ना, जब इतनी तमीज बातें कर रहे हो। हम जैसे हमको वैसे ही रहने दो भाई, हम बदतमीज ही अच्छे हैं। हम क्या है? बदतमीज ही अच्छे हैं। अच्छा भाई मुफ्ती साहब होली मनाना कैसा है? इंतहाई दर्जे की बदतमीजी है। अभी तमीज पे बात चल रही है ना। हिंदू मनाए, आप ना मनाओ भाई। अगर हिंदू होली मनाते हैं तो क्या उन्हें रोकना चाहिए? और मुसलमानों के लिए मजहबी रवादारी की नीयत से होली में शिरकत करना कैसा है? देखो उनको तो मत रोको, उनका मजहबी त्योहार है, उनको क्यों रोक रहे हो भाई? वो हिंदू है, वो मुसलमान थोड़ी है। बाकी आप ना मनाओ। बाकी मजहबी रवादारी के लिए, मजहबी रवादारी में ये है कि उनको करने दो, बस इतनी रवादारी काफी है, अफोर्डेबल है। अब शराब कोई शख्स पी रहा है तो पी रहा है ना, वो पी रहा है, आप उसको ना रोको। ये तो नहीं कि उसके साथ जाके पीना शुरू कर दो भाई, वो ठीक है रवादारी है यार, छोड़ो यार, उसका मसला है, हमारा क्या मसला है। तो लेकिन मैं नहीं कह रहा कि होली पीना शराब जैसा है, लेकिन हमारे मजहब में तो हराम है ना दूसरे मजहबी त्योहारों पर अमल करना। तो अब वो कर रहे हैं, उनको करने दो, उनको ना छेड़ो, लेकिन आपके लिए उसमें शिरकत जायज नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई हिंदू भी तो हमारे त्योहारों में शरीक होते हैं हमारे साथ। भाई उनके मजहब ने उनको नहीं रोका हमारे त्योहारों में शिरकत से, हमारे मजहब ने हमको रोका है। ये अगर ब्रॉड माइंडेड बनना शुरू हुए ना तो इसकी कोई ब्रेके नहीं है। फिर आगे यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, वो इससे हिंदुओं से 2 हाथ आगे हैं, बहुत सारी चीजें उनके यहाँ लीगल हैं। वो कहते हैं यार ये सब सेट है। तो आप कब तक ब्रॉड माइंडेड बनोगे? तो अपना मजहब जो इस्लाम ने दिया है आपको, और इस्लाम ने कहा है वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन, अल्लाह की नजर में सिर्फ इस्लाम ही है। तो जब आपका ये दावा है तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। बाकी हम तशद्दुद के कायल नहीं है, रवादारी के कायल हैं। हिंदुओं को खिलाएं पिलाएं, हदिये दें, तोहफे दें। मजहबी त्योहार में ना क्रिसमस में ईसाइयों के साथ शरीक होने की इजाजत है, और ना होली में हिंदुओं के साथ शरीक होने की इजाजत। बाकी उनके आप अच्छी तरह से मिले उनको। कल गुसल करते भी गुमान होता रहता कहीं से कोई जगह खुश न रह गई हो। मेरा दिल चाहता है इनको पकड़ के ना ऐसे वहमियों को चित्रौल लगाऊं, ये मुझे पागल बना देंगे। ये जो वहमी लोग है ना, इनके फोनों को मैंने वहमी नंबर 35 तक महफूज किया हुआ है। और इनके साथ ज्यादा आपको पता है, नफ्सियाती डॉक्टर उमूमन मरीजों की काउंसलिंग करते करते थोड़े दिनों में खुद नफ्सियाती हो जाते हैं। ये मुझे किसी डॉक्टर ने ही बताया, वो फिर अपना इलाज किसी बड़े डॉक्टर से कर रहा होगा। आप जिस किस्म के तबके में ज्यादा बैठते हो ना, थोड़ी देर में आप क्या हो जाते हो? वही हो जाते हो। अब वहमी आएंगे, मुझे ये जगह खुश रह गई, ये जगह खुश रह गई, गुस्ल नहीं हो रहा। जब ज्यादा सुनता है तो मुझे भी 5 दफा होता है पता नहीं मेरा गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ। हकीकत बता रहा हूं। तो इन लोगों से जान छुड़ाओ यार। इनका इलाज इनका यही है कि इनको कोई वुजू कराए और बोल इंसान का बच्चा बन के जल्दी से वुजू करो, पतली गली से निकल यहां से। यही इलाज होगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इन लोगों का। रमजान का रोजा कैसे रखें? ये क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा है भाई। अल्लाह मियाँ को अल्लाह मियाँ क्यों बोलते हैं भाई? अल्लाह मियाँ उर्फ में अल्लाह मियाँ बोलते हैं, इज्जत का लफ्ज समझा जाता है। मरहूम वालदा अगर ख्वाब में आकर
کہے میری قبر پر آؤ اور پھر یہ کہنا کہ اچھا قضا روزہ کیسے، بس ایسے ہی رکھیں، سحری سے پہلے نیت کر لیں، پھر یہ کہنا کہ زبان سے کہ مجھ سے قبر سے بلاوا آیا، کیا اس میں شرک اندیشہ ہے؟ نہیں، ایسا کوئی شرک اندیشہ نہیں۔ مفتی صاحب کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ کیا عقیدہ رکھنا درست ہے کہ نبی کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ نبی کے ساتھ جتنے ہاں بھائی انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں برزخی حیات کے ساتھ، عام مردوں سے زیادہ ان کو ایک خاص نوعیت کی زندگی دی جاتی ہے، ہوتی وہ برزخی ہی ہے، دنیاوی نہیں ہوتی، وہ ہوتی برزخی حیاتی ہے، لیکن بہت پاورفل ہوتی ہے، عام میتوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ۔ مفتی صاحب جنت کی زندگی کیسی ہوگی، اس پر تفصیلی بیان کریں انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایتھیس، اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دلائل دیں اور عقل سے دلائل دیں، یہ تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں، پھر دوبارہ کر دیں گے۔ میری رشتےدار نے میری کچھ مدد کی اور میرے سارے بہن بھائی کو بتا دیا، میں نے کہا آپ نے کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا اسلام میں کچھ عمل دکھلانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو۔ اب میرے بہن بھائی مجھے تانا دے رہے ہیں، ابے بھائی آپ نے قرآن میں یہ ہے کہ دکھا کے بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی خرچ کرو، چھپا کے اس لیے تاکہ اخلاص ہو، دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب، لیکن جس کو دے رہے ہو وہ عزت دار آدمی ہے تو پھر اس کے بارے میں مت بتاؤ۔ آپ اپنے ریلیٹو کو دے دیا، ساری دنیا میں بتا دیا میں نے اس کو دیا ہے، تو یہ اس میں تو بے عزتی ہے نا اگلے کی، تو یہ غلط چیز ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جناب والا کیا ہر نیک کام کرنے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی؟ کر لینی چاہیے تو ثواب زیادہ ملے گا، جیسے کہ حقوق العباد، ہمیں تو بچپن سے حقوق العباد وغیرہ سکھایا جاتا تو کیا سے پاگل ہو جاتے آدمی۔ اب ابا کو کچھ دے رہے میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی، یہ لو ابا، بیگم کو کچھ لا کے کھلا رہا ہے میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی، بس دل میں نیت کرو اے اللہ میں جس مخلوق کو بھی کھلا رہا ہوں کس کے لیے؟ تیرے لیے، تو بس یہ کافی ہے۔ ہر دفعہ نیت کر لو تو اور اچھی بات ہے، لیکن وہمی نہ بن جاؤ پھر۔ مفتی صاحب آپ مسائل کے سیشن سے پہلے 4 رکعت پڑھ لینے کا کہتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعتیں بھی تو سنت موقدہ ہوتی ہیں۔ 4 رکعتیں سنت موقدہ، اس کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ سنت موقدہ ہیں یا نہیں ہے، تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ وہ سنت موقدہ نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں موقدہ ہیں۔ اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے جمعے کی یار، لوگوں کو آسانی بھی تو دینی چاہیے نا، اس زمانے میں دونوں قول ہیں تو آسان قول کو لے لینا چاہیے، سمجھتے ہو؟ پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ میرے لیے دعائے خیر فرما دیجئے، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت بھلائی دے۔ علیہ نے سلام بھیجا، دل سے دعا جی، علیکم علیہ السلام، دل سے دعا آپ دونوں کے لیے۔ یورپ کے قانون کے مطابق طلاق یا خلا کی صورت میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے، شریعت کے مطابق اگر مال عورت کا ہو تو مرد کو کیا حکم ہے؟ جبکہ اس نے خلا کی شرط یہ لگائی ہے کہ جائیداد ملے گی تو طلاق دوں گا، یہ شرط صحیح نہیں ہے۔ مرد نے جب طلاق دے دی تو صرف مہر دینا پڑتا ہے اور عدت کا نان نفقہ دینا پڑتا ہے، اور عورت نے اگر طلاق لی ہے تو اس کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے، جائیدادیں دینی نہیں پڑتی، سمجھتے ہو؟ تو طلاق کی صورت میں تو یورپ میں قانون ہے کہ آدھی جائیداد عورت کی مرد کو دے دی جائے یا مرد کی عورت کو، یہ غیر شرعی قانون ہے، تو مرد کے لیے وہ لینا حلال نہیں ہے۔ اگر قانون نے فیصلہ کر دیا کہ عورت کی آدھی جائیداد مرد کو دی جائے گی تو مرد پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے، قانون نے فیصلہ کر دیا کہ آدھی جائیداد عورت کو دے دو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کا قانون ہے، وہ اپنے حساب سے چلیں گے، ہم کس کے حساب سے چلیں گے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کا قانون پہلے موجود ہے ہمارے سامنے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر علم ارادے کے کفری جملہ کہنے پر گناہ نہیں، پھر نکاح کی تجدید بھی۔ بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ایسی غلطی سے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، فوراً لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ شلوار پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کرنے نماز پڑھنے سے نماز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نماز قبول نہیں ہوتی، حدیث میں ممانعت ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، کوئی بھی چیز جو نیچے آ رہی ہو نا تو آپ اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے جا سکتے، اس کو اوپر رکھنا ضروری ہوگا۔ اور کسی نے بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو یہاں سے، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ ہاں، بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو دے سکتے ہیں، اگر سونا نہیں ہے اس کے پاس۔ شوہر سید ہے تو اس سے بیوی سید نہیں بن جاتی، بیوی اگر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سید کو نہیں دے سکتے۔ اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو، بعد میں سحری میں اٹھ لیں اور نیت کر لیں کہ رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں، اسلامی بینک میں ٹھیک ہے، اب مجھے پتہ نہیں کون یہ کام کر رہا ہے، بعض لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں جی، اب مجھے ہر بینک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کو فالو کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہاں، وہاں بھی جائز ہے، ہاں جائز ہے بھائی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ غیر اسلامی ملکوں میں جا کے بس جانا اس کے لیے جائز ہے، جو اپنے اور اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کر سکے اس کے لیے جائز ہے، جو حفاظت نہ کر سکے اس کے لیے جائز نہیں۔ بعض لوگ یہاں خراب تھے وہاں جا کے صحیح ہو گئے، لیکن بعض یہاں صحیح تھے وہاں جا کے خراب، تو یہ جنرلی کوئی ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پہ وہ اپلائی ہو سکے، ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے اس کے لیے جانا جائز ہے، لیکن روز بروز نا وہاں کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے، ترغیبیں دی جا رہی ہیں،
ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہی ہو یا شی، یہ تم نے ابھی فیصلہ نہیں کرنا، یہ تم بڑے ہو کر فیصلہ کرو گے. تو آپ بتاؤ رہ گیا پھر یار. تو آپ کے بچہ وہ خود کنفیوز ہوگا میں پتہ نہیں کیا ہوں. ہمارے تو پیدا ہوتا ہی ختنے ہو جاتی ہے اس کی، 2 بکرے کٹے جاتے ہیں، ہم نے اسٹیمپ لگا دی کہ ہی ہے. لڑکی پیدا ہوئی، 1 بکرا کٹا اور اسٹیمپ لگ گئی کہ یہ کیا ہے، شی ہے، قیامت تک کے لیے یہ شی رہے گی. ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ہی ہیں یا شی. اگر آپ نے کہا کہ پیدا ہی ہوئے تھے، آپ نے کہا میں شی ہوں تو شی ہے، بعد میں آپ کو خیال نہیں ہے شی والا صحیح نہیں، وہ ہی والا ہی ٹھیک ہے، تو چلو ہی بن جاؤ. پھر خیال ہوا کہ یار وہ شی ٹھیک تھا تو شی بن جاؤ. تو کنفیوژن ہی ہے. میاں بیوی میں جو میاں تھا وہ بیوی بن جائے گا، بیوی میاں بن جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، اب ہم میاں بیوی کھیلتے ہیں. تم میاں میں بیوی، جیسے بچے نہیں بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں، تو اب تم میاں تھے میں بیوی تھی، تو اب ہم نے اس طرح سے لائف کو انجوائے کیا. اب ایسا کرو میں میاں تم کیا ہو، تم بیوی. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، ایک ٹیکے کی دیر ہے. ایک میں نے بھی بیان کیا نا، تو اس پہ ایک لبرل انٹی بہت غصے میں، انہوں نے کہا یار کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے، ایک ٹیکا لگاؤ آدمی عورت بن جاتا ہے، عورت آدمی. میرے بیان پہ اعتراض کیا ہوا تھا انہوں نے. تو مجھے خیال ان سے بولو ٹیکا لگائے بغیر کیوں نہیں بنتا، وہ ٹیکا کیوں لگانا ضروری ہے. تو اب تو ایک ٹیکے کے فاصلے پر ہے، جو بننا ہے آپ ایک ٹیکا لگائیں بن جائیں. آپریشن ہوتا ہے چھوٹا موٹا سا. تو اب یہ آپ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کی اولاد میں یہ چیزیں جائیں تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں تو اسی غربت اور مہنگائی میں کیا کرو میرے بھائی، گزارا کرو. مہنگائی ہے، غربت ہے، لیکن جو ہی ہے وہ ہی ہے، جو شی ہے وہ کیا ہے، شی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ. آپ داماد کے بارے میں کنفیوز نہیں ہے، ورنہ داماد کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں میری بہو ہے کہ کم وقت داماد ہے کیا ہے. آپ کی بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے کسی گھر میں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ گھر داماد بننے جا رہی ہے یا بہو بننے جا رہی ہے. یہ تو اتنی کنفیوژن پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈ. ہم کیا ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں. تو ان کے ہاں یہ ہوگا بھائی، ہم لوگ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ کے ہاں بیٹیاں رخصت ہو کے جاتی ہیں اور وہ بہو بنتی ہیں اور داماد ملتے ہیں جو پورے ہی ہوتے ہیں. کوئی کنفیوژن الحمدللہ اس میں ہمیں نہیں ہوتی. خواجہ سرا ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں ٹوٹل 4000 خواجہ سرا ہیں جو سچی مچی کے ہیں، جو قدرت کی طرف سے ہیں. کروڑوں کی آبادی میں صرف کتنے ہیں، 4000. باقی سارے بنے ہوئے ہیں. جب ان کو پکڑا جائے نا تو پتا چلے گا پورے آدمی ہے. یہ پیسہ کمانے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ جو قدرتی طور پہ جو خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں نا، ان کا ریشو 0.1% بھی میرا خیال ہے بہت کم ہے ان کا ریشو. اور وہ بھی اسلام میں خواجہ سرا کچھ نہیں ہوتا. اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو وہ آدمی ہے، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو کیا ہے، وہ عورت ہے. اس کے پورے عورت والے حقوق ہیں، وراثت. اور یہ تو ماں باپ ظلم کرتے ہیں. کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کو حوالے کر دیتے ہیں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس میں اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹیوں کی طرح پالو اس کو، مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹوں کی طرح پالو اس کو. اور اب تو میڈیکل سائنس نے اور آسان کر دیا. عورتیں والی علامتیں ہیں تو آپریشن کر کے پورا عورت بنا دو اس کو، مردوں والی علامتیں ہیں تو آپریٹ کر کے پورا آدمی بنا دو. اب تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھو اللہ کی قدرت ہے کدھر کو سوسائٹی جا رہی ہے ہماری. تو آپ ٹھیک ہے جاؤ لبرل ماحول میں رہو، لیکن پھر یہ کنفیوژن بہت پیدا ہوگی بچوں کے بارے میں. عقیقے میں بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کرے، 2 کاٹیں کم بخت ایک کاٹیں. ایسا لو 2 کاٹے بڑے ہو کر اس نے کہا میں تو شی ہوں، آپ کہیں ایک کے پیسے ضائع کرا دیے، پیسے نکال، ہم نے تیرے ایک ہی 2 بکرے کاٹے تھے. تو بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو جن لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہاں یہ مسائل سے وہ نہیں نکل سکتے تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ نکل جائیں گے ہم ان مسائل سے تو رہ لیں وہاں جا کے. میں نے ایک لڑکی کو رشتے کی، میں نے ایک لڑکی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ حرام ہے. اب وہ لڑکی بد دعائیں دے رہی ہے، کیا وہ بد دعائیں بھی لگیں گی؟ نہیں لگیں گی بد دعائیں. اور دیکھو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے محبوب کو خدا کی خاطر چھوڑ دے، اصل محبوب کی خاطر چھوڑ دے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو اس پہ اللہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہت نوازے گا، آخرت میں بھی بہت نوازے گا. تو یہ جو ہے نا اللہ کی خاطر آپ نے کیا. باقی بد دعاؤں کی پرواہ مت کرو. یہ بد دعائیں، اگر وہ کہتے ہیں نا کوے کی بد دعاؤں سے بیل مرتے تو کوئی بھی بیل زندہ نہ رہتا. اور آپ اس کو بلاک کر دو، گھننے بن کے بد دعائیں نہ لو اس سے. بعض دفعہ میسج دیکھ رہتے ہیں، دیکھو کوئی نئی بد دعا تو نہیں آئی ہوئی. تو مقصد ہوتا ہے کہ اس انجوائے کرنا نا، تھوڑا دیکھیں محبوب نے کیا بھیجا ہے. وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، کتنا ٹینشن میں ہے بھائی، زبردست. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نسیم منسیا، بلاک کر دیا نمبر، ختم. عزت دار آدمی بیوی رکھتا ہے بس، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں. اس کی فائدہ پھر وہ اپنی نسلوں میں اٹھاتا ہے. عزت دار اولاد ملتی ہے، غیرت مند اولاد ملتی ہے جو اس کو محبت دیتی ہے. اور جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑا نقصان اولاد کو پتا ہوتا ہے میرا باپ 2 نمبر ہے، وہ باپ کو باپ والی عزت نہیں دیتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارے گھروں میں جو عزت اور محبت ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں الحمدللہ مردوں میں میجورٹی پاک دامن ہے. اب خرابیاں آ رہی ہیں تو گھروں کا ماحول خراب ہوگا. نہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے، نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے. نہیں فلموں کے تو لائک نہیں کر سکتے نا آپ. تو ایسا واقعہ ہوا ہے، ملبے تلے پوری فیملی تھی،
تابوت نما شکل میں ایک عورت آئی کہ میرے بچے اس ملبے کے نیچے ہیں، وہ ڈر سکتی ہے. جب ان کو نکالا گیا تو پتہ نہیں، واللہ عالم، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اللہ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں ہے. جی اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک. بھائی آخری سوال، بس بچہ کافی دیر سے پوچھ رہا ہے، جلدی بس آخری. بس مدرسہ قابل اعتماد ہو تو زکوٰۃ صدقہ دیں، قابل اعتماد نہیں ہے تو نہیں دیں، ٹھیک ہے. باقی وہ وکالت نامہ لے لیتے ہیں. نئی مدارس میں دونوں طرح کی رقمیں آتی ہیں، زکوٰۃ بھی آتے ہیں، نفلی صدقے بھی آتے ہیں، تو سادات پر پھر وہ دوسرا کر دیتے ہیں.